قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم نے تمہارے ساتھ بدفعلی کی ہے، اگر تم لوگ باز نہیں آئے تو ہم تمہیں پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے اور تم کو ہماری جانب سے بڑا دردناک عذاب مل پہنچے گا۔ پچھلی آیات میں جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ ایک بستی تھی جس کا نام انطاکیہ تھا، یا اس کے علاوہ اور کوئی بستی تھی، اس کی طرف 3 اللہ کے بندے بھیجے گئے تھے۔ اب وہ اللہ کے رسول تھے، یہ بھی بعض مفسرین کا قول ہے، اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول نہیں تھے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد تھے۔ عربی زبان میں رسول اس کو کہا جاتا ہے جس کو کہیں بھیجا جائے، جو اردو زبان میں جو ہم قاصد کہتے ہیں جس کو، یعنی جس کو کہیں بھیجا، کوئی پیغام لے کر کے کہیں پر بھیجا جائے۔ تو اب وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قاصد ہوں، یعنی حقیقی رسول ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد ہوں، یعنی وہ حقیقی رسول نہ ہوں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اس قوم کی رہنما ہدایت کے لیے 3 نمائندے بھیجے گئے ہوں۔ بہرحال انہوں نے جا کر کے قوم کو دعوت دی تو قوم نے ان کی باتیں ماننے کے بجائے ان کا انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور اللہ نے تمہارے واسطے کچھ نازل بھی نہیں کیا، تم تو جھوٹ بول رہے ہو۔ تو رسولوں نے جواب یہ دیا کہ آپ کا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، اور ہمارے ذمے صرف یہی ہے کہ ہم تمہیں کھلے طور پر اللہ کا پیغام پہنچا دیں، مانو گے تو تمہارا فائدہ ہے، نہیں مانو گے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم، تو اس قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے تمہاری وجہ سے بدفعلی لی ہے، یعنی تمہارے آنے کی وجہ سے ہمارے اوپر بڑی نحوست آ گئی ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ماننے سے انکار کر دیا تو ان کے اوپر قحط پڑ گیا اور یہ بھوکمری میں مبتلا ہو گئے، قحط سالے میں مبتلا ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اوپر جو عذاب آیا ہے قحط کا، یہ تمہاری وجہ سے آیا ہے، تمہاری نحوست ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ عذاب آیا ہے۔ اگر تم نے اپنی دعوت کو روکا نہیں اور باز نہیں آئے تو ہم تم سب کو جو ہے پتھر سے مار مار کے ہلاک کر دیں گے اور بڑے دردناک عذاب کے شکار ہو جاؤ گے تم۔ تو اللہ کے ان پیغمبروں نے جواب دیا، یا ان قاصدوں نے جواب دیا، قالوا طائرکم معکم، کہ تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ ہے، یعنی یہ ہمارے آنے کی نحوست نہیں ہے، یہ ہماری دعوت کی نحوست نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی نحوست ہے کہ تم نے اللہ کے احکام کو ٹھکرایا ہے اور اس کے پیغام کو اپنانے سے منع کیا ہے، یہ اسی کی نحوست ہے جو تمہارے اوپر عذاب آیا ہوا ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا تم کو نصیحت کی جا رہی ہے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ تو حد سے زیادہ آگے چلے جانے والے لوگ ہو۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اور وہ کہنے لگا اے میری قوم ان رسولوں کی بات مان لو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، بے شک تم بات مان لو ایسے لوگوں کی جو تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے ہیں جبکہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی جب یہ قوم اپنے ان رسولوں کو دھمکیاں دے رہی تھی کہ ہم تمہیں پتھر سے مار مار کے ہلاک کر کے ختم کر دیں گے، تو اس بات کی خبر ایک شخص کو پہنچی جس کا نام حبیب تھا۔ یہ حبیب نجار کے نام سے مشہور ہے، حبیب بن اسماعیل نجار۔ نجار عربی زبان میں کہتے ہیں بڑھئی کو، یعنی جو لکڑی کا کام کرتا ہے اس کو نجار کہا جاتا ہے۔ اس لیے چونکہ یہ شخص لکڑی کا کام کیا کرتا تھا، شہر کے کنارے میں رہتا تھا، یعنی شہر وہ بڑا تھا
تو شہر کے کنارے میں رہتا تھا، بات کہیں اور چل رہی ہے، اس کو پتہ چلا کہ قوم تو ان پیغمبروں کو مارنے پر تو لائی اور ہلاک کرنے کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ تو جب اس کو یہ خبر ملی تو وہ اپنا کام دھام چھوڑ کر کے وہاں سے بھاگ کر کے آیا اور آ کر کے لوگوں کو سمجھا رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ یا قوم اتبعوا المرسلین، اے لوگو، اے میری قوم کے لوگو، ان رسولوں کی بات مان لو، یعنی جس دعوت کی طرف یہ بلاتے ہیں، جس چیز کی یہ دعوت دیتے ہیں اس کو اپنا لو، کیونکہ اس کے بدلے تم سے کوئی معاوضہ یا تم سے روپیہ پیسہ نہیں مانگ رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ تم بھی ہدایت پر آ جاؤ جیسے کہ یہ لوگ خود ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ شخص کون تھا؟ کیوں اس نے آ کر کے قوم کو جو ہے اللہ ان کی رسولوں کی بات ماننے کی دعوت دی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اصل میں یہ شخص بھی پہلے بت پرست تھا۔ جب یہ تینوں پیغمبر یا تینوں رسول جب اس شہر میں داخل ہوئے تو چونکہ یہ شہر کے کنارے ہی رہتا تھا، تو یہ شخص جو تھا وہ تقریباً 70 سال کی عمر کا تھا، اور جو ہے یہ برس یعنی جزام یعنی جو کوڑ کی بیماری جس کو کہتے ہیں، جس میں اعضاء سڑنے لگتے ہیں، اس بیماری کا یہ شکار تھا، اور 70 سال سے اس بیماری کا شکار تھا۔ اپنی بت پرستی کرتا تھا تو اپنے بتوں کو سامنے رکھ کر کے روزانہ دعا کرتا تھا کہ مجھے اس تکلیف سے نکال دیجئے اور مجھے شفا دیجئے، لیکن بت جو ہے اس کو شفا نہیں دے پا رہے تھے کیونکہ بتوں کے اختیار میں کچھ ہے نہیں۔ تو جب یہ لوگ اس بستی میں داخل ہوئے تو اس شخص سے ان کی ملاقات ہوئی، تو جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس کو بھی دعوت دی۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہاری دعوت اس وقت قبول کروں گا جب تم میرا ایک کام کر دو گے۔ انہوں نے کہا تمہارا کیا کام ہے؟ اس نے کہا میں چونکہ دیکھ رہا میں کوڑ کی بیماری کا شکار ہوں، تم اگر میری اس بیماری کو دور کر سکتے ہو تو میں تمہاری دعوت کو اپنا لوں گا۔ تو انہوں نے کہا بے شک ہم اللہ سے دعا کریں گے، ہمارا اللہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے، اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ ہماری دعا کو قبول فرما کر کے تمہاری اس تکلیف کو دور کر دے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بیماری کو فوری طور پر ٹھیک فرما دیا۔ جب بیماری ٹھیک ہو گئی تو یہ شخص ایمان قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا، اور وہی آ کر کے پھر لوگوں کو قوم کو سمجھا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، اور میں کیوں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اگرچہ یہ شخص بت پرست تھا لیکن جب رسولوں کی صحبت میں آیا، ایمان قبول کیا تو خود یہ دین کا داعی بن گیا۔ وإلیہ ترجعون، اور قوم کو سمجھا کر کیا کہہ رہا ہے؟ قوم کو یہ نہیں کہہ رہا کہ تم بت پرستی میں مبتلا ہو، تم جہنم میں جاؤ گے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، نہیں، اپنی طرف نسبت کر کے کہہ رہا ہے کہ اگر میں اللہ کی عبادت نہیں کروں گا تو میں جہنم میں جاؤں گا۔ یعنی یہ قوم کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہے کہ بات کو قوم کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اپنی طرف نسبت کر کے کہتا ہے ما لی لا اعبد الذی فطرنی، کیسے میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وإلیہ ترجعون، اور تم بھی اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا میں اس کو چھوڑ کر کے دیگر چیزوں کو خدا بنا لوں؟ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا، اگر اللہ ہم کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو ان کی سفارشیں اور ان کی شفاعت ہمارے کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ ولا ينقذون، اور یہ لوگ مجھے بچا بھی نہیں پائیں گے۔ جیسا کہ اس نے مشاہدہ کیا تھا کہ 70 سال سے وہ خود دعا کر رہا تھا بتوں سے کہ میری اس تکلیف کو دور کرو، لیکن بت تکلیف کو دور نہیں کر پا رہے تھے، اور اللہ کے یہ نیک بندے آئے، انہوں نے دعا کی، فوری طور پر اس کی تکلیف ختم ہو گئی۔ تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اگر اللہ میرے ساتھ کوئی تکلیف دینا چاہے تو یہ بت میری تکلیف کو دور نہیں کر سکتے ہیں، اور اللہ مجھے اگر بچانا چاہے تو مجھے یہ تکلیف پہنچا نہیں سکتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے وقت میں جب کہ ہمارا رب جو ہے نفع پر بھی قادر ہے، نقصان پر بھی قادر ہے، اس کی عبادت نہ کروں اور ان بتوں کی عبادت کروں، انی اذا لفی ضلال مبین، اس وقت تو میں بڑی گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ یعنی یہ تو بہت بڑے نقصان اور خسارے کی بات ہے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، اے لوگوں میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، لہذا تم بھی میری بات سن لو۔ قوم سے کہہ رہا ہے
یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا ربی اور ربکم اور رب آبائکم الاولین، فرعون نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب کی بات کر تو میں تمہارے رب کی بھی بات کر رہا ہوں، تمہارا رب تمہارا بھی رب اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب اللہ ہے۔ تو ایسے بھی کہہ رہا ہے حبیب نجار، کیا کہہ رہا ہے؟ ربکم انی آمنت بربکم، اگرچہ تم نے ان بتوں کو اپنا رب بنایا ہوا ہے لیکن حقیقی معنی میں رب تمہارا اللہ ہے، لہذا میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں اور تم بھی اب اپنے رب پر ایمان لے اور بتوں کو چھوڑ دو۔ لیکن جب اس نے قوم کو دعوت دی، قوم کو سمجھایا، قوم کو بتایا، تو قوم ماننے کے بجائے اس کو مارنے پیٹنے پہ تلائی، یہاں تک کہ مار پیٹ کے اس کو شہید کر دیا۔ اللہ کے ان پیغمبروں کو بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ شہید کر دیا گیا، اور اس شخص کو بھی شہید کر دیا جس نے اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے جو ہے ان کو دعوت دی تھی اور پیغمبروں کی بات ماننے کے لیے کہا تھا۔ اب جب یہ شہید ہو گیا تو جب عالم برزخ میں پہنچا، جو قبر کا منظر ہوتا ہے، تو وہاں پر اس سے کہا گیا قیل ادخل الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب جنت میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ جنت میں انسان اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی ہے۔ جو بھی انسان مر کر کے جاتا ہے وہ اپنی قبر میں رہتا ہے، جنت میں کوئی نہیں جاتا ہے۔ جنت میں اور جہنم میں جانے کا فیصلہ کب ہوگا؟ جب قیامت قائم ہو جائے گی، حشر نشر ہو جائے گا، اعمال کا فیصلہ ہو جائے گا، پل صراط پار کر کے انسان جنت میں جائے گا۔ تو پھر کیا مطلب ہے جنت میں داخل ہونے کا؟ یعنی اس کو جنت کے مناظر دکھائے گئے، جنت میں اس کو اپنا ٹھکانہ دکھایا گیا کہ تم جنت میں اس جگہ رہو گے۔ اور بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ انسان اگرچہ قبر میں ہوتا ہے لیکن روح جنت کو چلی جاتی ہے، یا قبر کے اندر جو ہی جنت کی نعمتیں اس کو پہنچتی رہتی ہے، جنت کے کھانے، جنت کے پھل، جنت کی خوشبوئیں، جنت کی ہوائیں، جنت کا بستر اس کو جو ہے قبر میں ملتا رہتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے جنت میں داخل ہونے کا، کہ آگے چل کے قیامت میں چونکہ اس کو جنت میں داخل ہونا ہے، اس لیے مرتے ہی اس کو جب وہ قبر میں داخل کیا گیا اس کو فوری طور پر جنت کا اس کا ٹھکانہ دکھلا دیا گیا۔ اب اس وقت قبر میں کیا کہہ رہا ہے؟ یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اللہ نے میرے ساتھ کیسی مغفرت کا معاملہ کیا ہے اور مجھے کیسے عزت والے لوگوں میں سے بنایا ہے۔ یعنی جب وہ قبر میں داخل ہو گیا، اسی قوم نے اس کو شہید کیا، پھر بھی قوم کا درد اور قوم کی جو ہے کڑھن اس کے دل میں ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قبر میں جا کر کے جب وہ جنت کے مناظر دیکھ رہا ہے اس وقت کہہ رہا ہے کہ کاش کہ میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیسی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ نے مجھے عزت والا بنایا ہے، یہ لوگ بھی عزت والے ہو جاتے اور جہنم کے عذاب سے، وہاں کی ذلتوں اور رسوائیوں سے بچ جاتے۔ تو یہ ایک طرح سے دعوت کا انداز ہے کہ قوم کو اگر دعوت دینا ہے تو کس طرح دینا ہے، کہ کوئی بھی بات، کوئی بھی برائی ہے تو اس کو اپنی طرف منسوخ کر کے کہنا کہ ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہنا کہ ڈائریکٹ کہ تم ایسا کرتے ہو، فلاں ایسا کرتا ہے، یہ وہ ایسا کرتا ہے، نہیں۔ اس طرح کرنے سے انسان کے دل پہ اثر ہونے کے بجائے الٹا وہ اس کو جو ہے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے دعوت کا ایک طریقہ اس میں سکھایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی برائی کا ذکر کرنا ہو تو اپنی طرف نسبت کر کے بتانا، اور اس کے ساتھ ساتھ درد ایسا ہے کہ جن لوگوں نے اس کو شہید کیا اور اس